نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی ہم لوگوں کے سامنے ایک نیا سال گزرا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم لوگ ایک نئے سال میں داخل ہوئے ہیں اور ایک پرانا سال گزرا ہے. پرانے سال کا اختتام ہوا ہے اور ہم لوگ نئے سال میں داخل ہوئے ہیں. سب سے پہلے چیز یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان اور کرم ہے کہ اس نے جو ہے نا ہم لوگوں کو زندگی عطا فرمائی ہے، کیونکہ زندگی سے ہی وقت بنتا ہے اور وقت کا انحصار جو ہے نا زندگی پر ہی ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسانات ہے اور اس کی لاکھ لاکھ نعمتیں ہیں جو اس نے ہم لوگوں کو اپنی ایک بڑی نعمت میں سے ایک زندگی عطا کری ہے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ جو ہے آنے والا ٹائم ایک ایسا ٹائم ہو جائے گا کہ وقت پتہ نہیں چلے گا کہ کب گزر گیا. آج بالکل یہی حال ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ ہماری سال کب گزر گئی ہے. نبی نے آگے فرمایا تھا کہ سال جو ہے نا مہینے کے برابر ہو جائے گی، مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا اور ہفتہ جو ہے وہ دن کے برابر ہو جائے گا. تو آج بالکل وہی سیم ہمارے سامنے حالت ہے کہ دن اتنی تیزی سے گزر جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا ہے. کل ہی کی بات ہے کہ اتنی جلدی دن گزر جاتا ہے، ایسا لگتا ہے یہ سال کل ہی کی بات تھی اور گزر گئی. تو بہرحال ان سب ہمیں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جب ہم ایک نئی سال میں داخل ہوئے ہیں، ایک نئی سال ہم لوگوں کو جب ملی ہے، تو ہم اس سال میں کیا کریں، ہم اس سال میں کیا اپنے ہدف بنائیں، ہم اس سال میں اپنے کیا نشانے بنائیں اور ہمیں اس نئے سال میں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے چیز تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہم لوگ جو نئے سال میں داخل ہوئے ہیں، اس نئے سال میں ہم لوگ کچھ نہ کچھ ارادہ کریں، کچھ نہ کچھ اپنا عزم مصمم بنائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور ہمیں پچھلے سال پر نظر دوڑانی ہوگی، کیونکہ ہر عقل مند انسان کیا کرتا ہے کہ اپنے ماضی سے سبق لیتا ہے، اپنے پاسٹ سے سبق لیتا ہے اور اپنے حال کو سامنے رکھ کر اپنے مستقبل کو سنوارتا ہے، اپنے فیوچر کے بارے میں سنبھالتا ہے، اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے. تو ہم جو اپنی جو ہے نا 2023 پر نظر دوڑائیں کہ ہم نے جو ہے نا اس سال، پچھلی سال ہم نے کتنے ایسے گناہ تھے جو ہم نے چھوڑے ہیں، کون سے ہم نے جو ہے نا نیکیوں کی طرف آگے بڑھے ہیں، کتنے ہم نے اللہ کی فرما برداری کری ہے اور کتنے ہم نے اللہ کی نافرمانی کری ہے، اور ہم نے کتنے جو ہے نا لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں اور کتنے ہم نے جو ہے نا لوگوں کے حقوق نہیں ادا کرنے ہیں. ان سب چیزوں پر غور کرنا ہے، کیونکہ کامیاب انسان وہی ہوتا ہے، ترقی والے جو آدمی ہوتے ہیں، جو ترقی کرتے ہیں، وہ یہی کرتے ہیں کہ ہر آنے والے دن سے پہلے آنے والے دن کے بارے میں پلاننگ کرتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ ایک زندگی ملی ہے، یہ ایک قیمتی زندگی ہے، تو اس زندگی کی ہمیں بھی تو کچھ نہ کچھ پلاننگ کرنی ہے، ہمیں بھی تو کچھ نہ کچھ بنانا ہے، ہمیں بھی تو کچھ نہ کچھ اپنی آخرت کو بچانا ہے یا اپنی آخرت کو سنوارنا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اسی زندگی کو سمجھانے کے لیے اتنی جگہ بیان فرمایا ہے، کہا افحسبتم انما خلقنا، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا، ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار اور اب سے نہیں پیدا کر دیا ہے، بلکہ ہم نے تم کو ایک مشن دیا ہے. تمہارے لیے تمہارا ایک مشن ہے، تمہارا ایک مقصد ہے، تمہارا ایک ویژن ہے، تمہارا ایک لکچ ہے، تمہارا ایک ٹارگیٹ ہے، اس کے تحت تمہیں زندگی گزارنا ہے، چاہے وہ دنیا کی زندگی ہو چاہے وہ آخرت کی ہو.
دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح نہ دی جائے، آخرت کی زندگی کو آخرت کی زندگی سمجھی جائے، اور جو کام دنیاوی کام ہے اس کو دین کی نظر میں صحیح رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے کوشش کرنی ہے اور اپنے جو ہے نا ٹارگیٹ کو پورا کرنا ہے، اپنے مقصد کو پورا کرنا ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اتنی جگہ اسی زندگی کو سمجھانے کے لیے بات بتایا ہے۔ اللہ پھر فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں نہیں مال خرچ کرتے ہو، تم کیوں نہیں اللہ کے حق میں مال، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اور تم خرچ کرو۔ پھر وہ جب اسے موت آ جاتی ہے تو پھر وہ بندہ ایسے ہی کرتا فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ کہ مجھے واپس لوٹا دیا جائے، مجھے واپس کر دیا جائے، اب میں خوب صدقہ کروں گا، اب میں اچھے اعمال کروں گا۔ لیکن نہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور ہمیں کوئی مہلت نہیں ملے گی، اللہ کسی نفس کو کوئی مہلت نہیں دے گا۔ اور پھر اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا۔ اسی زندگی کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو زندگی کیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جب ہم تم میں سے کسی کو موت دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، مجھے واپس کر دے، مجھے واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ میں اچھے عمل کروں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ میں اچھے عمل کروں، میں نیک کام کروں، میں گناہوں سے بچ جاؤں، میں گندگیوں سے بچ جاؤں، میں برائیوں سے بچ جاؤں، میں جوئے خوری سے بچ جاؤں، میں حرام خوری سے بچ جاؤں، میں شراب سے بچ جاؤں، اور نہ جانے کتنی برائیاں، ان تمام چیزوں سے بچ جاؤں۔ اب میں خالص تیری جو ہے نا عبادت کروں گا، اچھے اعمال کروں گا، اور لوگوں سے بھی ملوں گا تو تیری رضا کے لیے ملوں گا۔ وہ اس طریقے سے کہے گا تو اللہ کہیں گے نہیں، فیما ترکت کلا، ہرگز نہیں۔ جس طریقے سے آج ایک بچہ اپنے استاد سے کہتا ہے، یا جو ہے نا ایک مجرم کسی جو ہے پولیس والے سے کہتا ہے کہ مجھے اب چھوڑ دیا جائے، مجھے اس جرم کی سزا نہیں دی جائے، میں آگے سے جو ہے نا آئندہ سے ارادہ کرتا ہوں کہ اب میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا، اگر میں نے اسی طریقے سے اگر کوئی کام کرا، کوئی گناہ کرا تو اب مجھے جو ہے پکڑ لیا جائے اور اس سے سخت سزا دی جائے۔ تو گویا ایسے ہی اللہ بتا رہے ہیں کہ بندہ بھی کہے گا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، وہ بھی یہی کہے گا۔ لیکن یہ تو زندگی ہے، یہاں تو ایک استاد اپنے بچے کو چھوڑ دیتا ہے، پولیس والا اپنے مجرم کو چھوڑ دے گا، لیکن اللہ کہیں گے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو اس زندگی کی ہمیں بھی تو فکر کرنا ہے، اس زندگی کو ہمیں بھی تو ایک مشن دیا گیا ہے نا، ہمیں بھی ایک ویژن دیا گیا ہے، ہمارا بھی ایک مقصد ہے، اس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کرا ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو بھی سنوارو، اپنی آخرت کو بھی سنوارو، اپنے ایک مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کرا ہے۔ تو سب سے پہلے یہی کام کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے دیکھنا ہے کہ ہم نے پچھلے سال میں کتنے گناہ کرے ہیں، ان گناہوں پہ ہمیں ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، گڑ گڑا کر توبہ ہونی چاہیے، اور آئندہ سے ایسے ارادے ہونے چاہیے کہ اب ہم وہ گناہ نہیں کریں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو ہے نا کتنے لوگوں کے حقوق کو مارا، کتنے لوگوں کے حقوق کی ہم نے پامالی کری ہے، وہ دیکھیں ہم پچھلے سال پہ دہرائیں، اپنی نظر دوڑائیں، تاکہ ہم آئندہ سے ان کے حقوق کو واپس جو ہے محال کرا جائے، واپس جو ہے ان کو بحال کرا جائے، ان کے حقوق کو دیا جائے۔ اور ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے کتنے پڑوسیوں کو تکلیف دی ہے، ہم نے کتنے لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ کری ہے، ہم نے کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کری ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کری ہے۔ کوئی ہماری اللہ کی عبادتوں میں کمی تو نہیں آئی ہے، ہم نے رب کو راضی کرا یا نہیں کرا۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو اگر سوچیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ آدمی جو ہے نا اپنا محاسبہ کرتا رہنا چاہیے، محاسبہ کرے آدمی، اپنا حساب کرے اس سے پہلے کہ اس کا حساب اللہ کے یہاں لیا جائے۔ تو یہ حساب کرنا ایک اہم ضرورت ہے، اس چیز کو خوب اچھی طرح اپنے کان میں سمجھ لو اور دل کے آنکھوں میں گھسیڑ لو یا دل میں اپنے بیٹھا لو کہ جو ہے نا اپنا ہمیں حساب کرتے رہنا چاہیے، اپنا ہمیں محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس طرح محاسبہ کرتے تھے، آخرت کے بارے میں کس طرح روتے تھے، کس طرح گڑ گڑاتے تھے،
پوچھا گیا ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آسمان کے برابر بھی اگر کسی کی نیکیاں، ستارے جو ہوتے ہیں آسمان میں، وہ ستارے کے برابر بھی اگر کسی کی نیکیاں ہیں، کوئی ہے ایسا شخص؟ تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ وہ حضرت عمر ہیں۔ تو ایسا شخص بھی اپنی آخرت کو دیکھ کر رو رہا ہے، اپنی آخرت کو دیکھ کر جو ہے نا کوڑے مار رہا، اپنے درے مار رہا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایسے روتے روتے وہ گڈھے بن گئے تھے ان کے چہرے پر۔ تو یہاں ہم انسان ہیں، جب اتنے جو ہے نا جن کی اتنی نیکیاں ہیں وہ بھی رو رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنی جو ہے نا زندگی کو سنواریں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو کام بتائے جا رہے ہیں وہ کام کرنے کے ہیں کہ ہم جو ہے نا پچھلے سال پر نظر دوڑائیں اور ہم نے اپنے اس سال کو سنوارنا ہے اور ایک مقصد بنانا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا ہمیں اپنے آپ میں متحد ہونا پڑے گا۔ پہلا کام ابھی یہی ایک کام بتایا گیا کہ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنا ہے۔ دوسرا یہی کام ہے کہ ہمیں آپس میں متحد ہونا ہے، ہمیں جو ہے نا کسی طریقے سے ٹوٹنا نہیں ہے، اختلاف نہیں ہونا ہے، انتشار نہیں ہونا ہے، ہمیں ایک آدمی کے تحت لوگوں کے انڈر ہونا ہے۔ یاد رکھو جو شیعہ سنی، جو دیوبندی بریلوی، وہ سارے ہیں، وہ سارے اپنے مسلکوں سے ہٹ کر خالی ایک زندہ انسان ہونے کا ثبوت دیں۔ آج سب سے بڑی جو ہماری زوال کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ آج ہم جو ہے نا متحد نہیں ہیں، منتشر ہیں، بٹے ہوئے ہیں فرقوں میں، کوئی برادریوں میں، کوئی مسلکوں میں، کوئی اپنے ملکوں میں، کوئی اپنے گھروں میں، اس طریقے سے بٹے ہوئے ہیں۔ اور ظالم اس کا کس طرح ہمارا حساب کر رہے ہیں ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دوسری چیز وہ یہی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا خصوصاً خیال رکھیں۔ یہ 24 سال آ گئی، یہ سن 2024 آ گئی ہے، سال کوئی سے نیا نہیں ہوتا ہے، نمبر کے اعتبار سے نیا ہوتا ہے۔ تو یہ سال جو آیا ہے اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اپنے رشتوں کا خصوصاً خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس دور میں، اس پرآشوب حالیہ نظام میں سارے کے سارے رشتے ہمارے جو ہے نا ٹوٹے بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کو سنوارنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور جو چوتھی بات ہے وہ یہی بات ہے کہ اپنے اندر جو ہے نا علم کی تلاش لانا ہے، اپنے آپ کو ایجوکیشن کی طرف بڑھانا ہے، اپنے بچوں کو ایجوکیشن کی طرف بڑھانا ہے، کیونکہ ترقی یافتہ جتنی بھی قومیں ہیں وہ سارے کے سارے ایجوکیشن نہیں ہے، بغیر ایجوکیشن کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اسلام نے بھی جو سب سے پہلی جو قرآن میں جو آیت نازل ہوئی ہے وہ کیا نازل ہوئی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کرا ہے، کہ جس نے ہمیں پیدا کرا ہے۔ ہم جبھی تو جان پائیں گے جب ہم اس کی تعلیمات کو پڑھیں گے، یا آگے ایجوکیشن حاصل کریں گے، تو اپنے بچوں کو ایجوکیشن حاصل کرائیں۔ یہ ایک سب سے بڑی اہم ضرورت ہے۔ آج نہ ہمارے پاس دنیاوی تعلیم ہے اور نہ ہمارے پاس دینی تعلیم ہے، دونوں سے ہم ہاتھ دھو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اپنے بچوں کی اب ہماری نہیں فکر ہو پائی، چلو اب ہماری زندگی گزر گئی، تو اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، تھوڑی سی فکر لیں اپنے بچوں کو کہ ہمیں جو ہے ان کو ایجوکیشن حاصل کرانا ہے۔ اپنے اندر یہ پیاس ایسی کر لیں پیدا کہ اب جو ہے اس پیاس کو بجھانا ہے، اپنی آگ، علم کی آگ کو تلاش کریں۔ یاد رکھو، اور دین کی بھی پڑھائی، دین کا بھی علم سکھائیں، اپنے بچوں کو دینی علم بھی سکھائیں، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے۔ جہاں دین نہیں ہوتا وہاں نسلیں برباد ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح جہاں بارش نہ ہو وہاں فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اپنے جو ہے نا اپنے بچوں کو دینی اور اسلامی ماحول میں لے کے آئیں۔ اور جو پانچویں بات ہے وہ یہی ہے، ہماری یہی بات ہے کہ آپس میں متحد رہنا ہے، دینی تعلیم کے اوپر بھی آنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے اعمال کا جائزہ بھی لیتے رہنا ہے، اپنا محاسبہ بھی کرتے رہنا ہے، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، وقت ہونے والا ہے یا زیادہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی جو ہے نا بات بہت ساری رہ گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ وقت، یہ ٹائم، یہ زندگی ایک ایسی چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلایا ہے کہ بندہ جو ہے نا اس وقت تک نہیں ہٹ سکتا جب تک کہ اللہ کے پاس سے اس کے 5 سوال نہ ہو جائیں۔ عن عمرہ فیما افناہ وشبابہ فیما ابلاہ، کہ تمہیں جو زندگی ملی تھی اس زندگی کو تم نے کہاں گزارا، اور تمہیں جو جوانی ملی تھی اس جوانی کو کہاں گزارا، ومالہ من این کسب، اور اس مال کو کہاں کمایا، اس مال کو کہاں سے کمایا، وفیما انفق، اور اسے کہاں خرچ کرا، اور جتنا تمہیں علم دیا تھا اس علم کے مطابق کتنا عمل کرا۔ تو یاد رکھو یہ اپنے ہمیں وقت کی قدر کرنی ہے۔ عربی میں ایک مقولہ ہے، کہا جاتا ہے الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت جو ہے نا سونے سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ وقت ہے جبھی آپ کے پاس سونا ہے، وقت ہے جبھی آپ کے پاس مال و دولت ہے،
وقت ہے جبھی آپ کے پاس عزت ہے، وقت ہے جبھی آپ کے پاس شہرت ہے۔ ساری چیزوں کا انحصار وقت پر ہی ہوتا ہے، تو اس وقت کی قدر کریں۔ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اسی چیز کو بتلایا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم بے شک سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ امام راضی نے بڑی اہم بات کہی تھی، وہ ان کو جو ہے نا اس آیت کا ترجمہ اس آیت کا مطلب ہی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، تو جب سمجھ میں آیا، جب وہ ایک بازار میں داخل ہوئے، ایک مارکیٹ میں داخل ہوئے، اور وہ مارکیٹ بند ہونے والی تھی، ہر طرف سے بند ہونے والی تھی، تب ایک بندہ ایسا آتا ہے جو برف کی سلی لے کر، اور وہ آواز لگاتا ہے، اے لوگوں مجھ سے میرا مال خریدو، اگر یہ میرا مال نہیں خریدا تو میرا راس المال بھی برباد ہو جائے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہم جو ہے نا اپنی قبر سے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طرح برف نہ خریدنے سے اس کی پلک رہی ہے، بالکل اسی طریقے سے ہماری زندگی بھی ایسے ہی گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک ہی بات کہنے کے ساتھ ساتھ میں جو اپنی جو بات ہے وہ اسی کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ نئی صبح ہے، نئی امیدیں ہیں، نئی اجالے، نئی صبح، نئی امیدیں، نئی اجالے۔ اللہ سے دعا ہے کہ خیر کے اجالے رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کی دعا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے سال عافیت والا سال بنائے، اور تمام جو لوگ ظالموں کے ظلم میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا۔